السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آنکھ کھولتے ہی گھر میں غربت دیکھی۔ ابھی 5 سال کی تھی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا، اپنے بیگانے بن گئے۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، مگر ہوش سنبھالتے ہی مفلسی کے احساس نے مجھ کو کملا دیا۔ وقت سے پہلے بڑی لگنے لگی۔ سنجیدہ سوچوں نے بچپن کا لاابالی پن چھین لیا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جمع پونجی ان کی بیماری پر خرچ ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ ننھی سی جان کو پالنا تھا۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر میری پرورش کا فریضہ پورا کرنے لگیں۔ والد صاحب ورثے میں صرف ایک مکان چھوڑ گئے تھے، جس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ امی جان نے سخت محنت کی اور مجھ کو پروان چڑھایا، بی اے تک تعلیم دلوائی اور ہر ممکن خواہش پوری کی۔ جب میں نے بی اے پاس کر لیا تو امی جان سے کہا کہ اب آپ لوگوں کے کپڑے نہ سیا کریں، میں سروس کروں گی، آپ اب آرام کریں۔ بیٹی، میں نے تم کو تعلیم اس لیے نہیں دلوائی کہ تم نوکری کرو، میں چاہتی تھی کہ تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ تاکہ تمہارے اچھے رشتے آئیں۔ میری اب ایک ہی خواہش ہے کہ تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میں نے تیرے جہیز کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر رکھی ہے، ایک مصری 2-4 برتن اور چند جوڑے کپڑے تو دے ہی سکتی ہوں۔ ماں کی بات سن کر دل ہی دل میں سمٹ کر رہ جاتی کہ میری بھولی امی کو یہ اندازہ نہیں ہے آج کل کس قدر مہنگائی ہے۔ جو رقم انہوں نے اکٹھی کر رکھی تھی اس میں تو شادی کا ایک بنارسی جوڑا بھی بڑی مشکل سے آتا تھا۔ ایک دن میری خالہ اپنے بیٹے احسن کا رشتہ لائیں۔ اماں نے ان کا منشا سنتے ہی صاف انکار کر دیا، بلکہ ان کو بے بہاؤ کی سنا دی کہ تمہارے پاس ہے کیا، کرائے کے مکان میں رہتی ہو اور ابھی حسن کی نوکری بھی نہیں ملی، پھر تم کس منہ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گئی ہو۔ خالہ بیچاری منہ بسوڑتی چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی جان سے کہا، ماں، آپ کی وہ سگی بہن ہے، آپ نے ان کو یوں دھتکارا جیسے غربت کوڑ کا مرض ہو۔ احسن بہت شریف اور اچھا لڑکا ہے، بس غربت ہے، مگر یہ بھی تو سوچئے کہ جہیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور لوگ تو جہیز مانگتے ہیں۔ نہ مانگے جہیز، مگر میں ان کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی۔ بیٹی، یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے بہتر سوچ سکتی ہوں۔ تیری شادی کسی اونچے گھرانے میں کروں گی، تو فکر نہ کر، جا میرے لیے چائے بنا کر لا، میرے سر میں درد ہے۔ امی نے بات ٹالی تو میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ بات یہ تھی کہ مجھے اپنے خالہ زاد احسن سے لگاؤ تھا، وہ بھی مجھ کو چاہتا تھا، ہمارے گھر آتا جاتا تھا اور ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ امی بھی اپنے بھانجے کو چاہتی تھی کیونکہ وہ ان کے سارے باہر کے کام کر دیتا تھا، مگر رشتے کے معاملے میں کافی عجیب ہوا۔ دراصل وہ چاہتی تھی زندگی کی جو آسائشیں ان کو نہیں ملی وہ مجھ کو مل جائیں۔ والدین اگر خود کسی چیز کو ترسیں تو ان کی عمر بھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو ان جیسی محرومیاں نہ سہنی پڑیں۔ لہٰذا امی ہر وقت ایک جملہ کہتی تھی، میں تو اپنی کنور کو ایسے گھر دوں گی جہاں اس کو کسی شے کے لیے ترسنا نہ پڑے، زندگی کی ہر آسائش ملے۔ ایک دن امی پڑوس میں عیادت کو گئی ہوئی تھی کہ احسن آ گیا۔ میری امی آئی تھی، ان کو خالہ جان نے انکار کر دیا۔ شاید وہ تم کو اونچے گھرانے میں بھی آنا چاہتی ہیں۔ ہاں احسن، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے دکھ سے کہا۔ کاش میرے بھی دولت کے انبار ہوتے تو تم کسی اور کے گھر کی رونق نہ بنتی، کاش میں خالہ جان کے خواب پورے کر سکتا۔ وہ جذباتی سا ہونے لگا۔ احسن، تم دل چھوٹا مت کرو، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، میں مقدر پر یقین رکھتی ہوں، امی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جو میری قسمت میں ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ یہ سن کر میرے خالہ زاد کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ افسردگی سے کہنے لگا، کنول، دعا کرو کہ قسمت ہم پر مہربان ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی والدہ گھر میں داخل ہوئی۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، امی نے خوش ہو کر کہا، کنول، خالہ زینب ملی تھی، تمہارے لیے بڑا اچھا رشتہ بتایا ہے، لڑکا دبئی میں ہوتا ہے اور وہ لوگ شام کو تم کو دیکھنے آ رہے ہیں، تم ذرا نہا دھو کر بال سنوار لینا اور اچھے کپڑے پہن کر سامنے آنا تاکہ تم اچھی لگو، اگر چاند سی ہوں تو پھر سجنے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی ہر حال میں اچھی لگوں گی۔ دل میں کہا، مگر ماں کے سامنے زبان کھولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ امی خود گھر کی صفائی ستھرائی میں جت گئیں، پھر پکوان بنانے لگیں کہ مہمانوں کے آنے سے قبل ہر شے تیار ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی مہمان آ گئے، امی کی باتیں کھلی رہ گئیں، بڑی خوش دلی سے ہاتھ تواضع کی اور گپ شپ کرنے لگیں، پھر مجھے اشارہ کیا، سامنے آ جاؤ۔
میں نے امی کی ہدایت کے مطابق خود کو تیار کیا تھا، ان کی پسند کا گلابی رنگ کا جوڑا پہن لیا تھا۔ یوں بھی اچھی صورت پائی تھی، خود کو آئینے میں دیکھا، اچھی لگ رہی تھی مگر آنکھیں اداس تھیں۔ عورتوں نے گہری نظر سے میرے سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ والدہ کے حکم پر میں نے تینوں خواتین کو چائے بنا کر دی۔ اس دوران ان کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز رہیں۔ پھر انہوں نے کہا، آپ کی بیٹی ہم کو بہت پسند آئی ہے۔ امی ہر صورت یہاں رشتہ کرنا چاہتی تھی مگر جب لڑکے والے بات پکی کرنے آئے تو انہوں نے جہیز کی لسٹ پکڑا دی جس میں رنگین ٹی وی، VCR، فریج اور دیگر بہت سی قیمتی اشیاء شامل تھیں۔ بہن، جہیز میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ہم نے برادری میں عزت بھی رکھنی ہے، بغیر جہیز خوبصورت بہو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر امی جان سکتے میں آ گئیں۔ وہ روحانسی ہو کر بولیں، آپ کو معلوم ہے کہ کمل کا باپ اور بھائی نہیں ہے، سر پر ماموں چچا کا بھی ہاتھ نہیں ہے کہ وہ یہ مطالبات پورے کر دیں۔ میں بیوہ عورت اتنا جہیز کیسے دے سکتی ہوں؟ میری بیٹی خوبصورت اور تعلیم یافتہ تو ہے۔ لڑکے کی ماں کی تیوری پر بل پڑ گئے، بولی، اگر آپ کو ہماری شرائط منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، ہمارے بیٹے کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا پرس اٹھایا اور بات کا جواب لیے بغیر ہی خدا حافظ کہہ کر چلی گئیں۔ امی بس بت بنی ان کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ کچھ دن سوگواری رہی، پھر خالہ زینب ایک روز آ گئیں۔ اس بار وہ ایک اچھا رشتہ لائی تھیں۔ امی خوش ہو گئیں، چہک کر مجھ سے کہا، دیکھا بیٹی، میں نہ کہتی تھی کہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں، خدا کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اس بار لڑکا اور اس کے گھر والے مجھ کو دیکھنے نہیں آئے بلکہ انہوں نے امی کو بلا لیا کہ آپ ہمارے گھر آ کر لڑکا دیکھ جائیے۔ وہ لڑکا کیا تھا، 50 سال کا بوڑھا تھا اور رنڈوا بھی تھا۔ امی نے اس کی صورت دیکھ کر ہی انکار کر دیا۔ اب پھر رشتوں کی تلاش ہوئی، غرض کچھ اور رشتے بھی دیکھے مگر سبھی آئے اور چلے گئے۔ تب کہیں جا کر امی جان کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جہیز کے بغیر بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ناممکن ہے۔ ایک دن بہت سوچ کے بعد گویا ہوئی، بیٹی کنول، اگر تم ملازمت کرنا چاہتی ہو تو کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے اگلے دن سے بھاگ دوڑ شروع کر دی، اپنی سہیلیوں اور ہم جماعتوں سے کہا، ان کے بھائی جہاں جہاں سروس کرتے تھے ان کے ذریعے درخواستیں جمع کروائیں۔ آخر معقول تنخواہ پر ایک دفتر میں ملازمت مل گئی۔ ماں میری تنخواہ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی تھی اور ہر 3 ماہ بعد میرے جہیز کی کوئی نہ کوئی شے خرید دیتی، مگر اتنی مہنگائی میں بھلا 3000 کی رقم کیا معنی رکھتی تھی۔ نوکری چلتی رہی اور یوں پورے 7 برس بیت گئے۔ اب میرا جہیز مکمل تھا، ٹی وی، VCR، فریج، صوفے، پردے، ڈنر سیٹ، واٹر سیٹ، کچن کا تمام سامان، استری، ہر شے ضرورت کی ماں نے خرید لی تھی۔ اب میں پورے 30 برس کی ہو چکی تھی۔ مسلسل نوکری کی تھکن سے میرا رنگ روپ اچڑ گیا تھا اور ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح میں 35 سے کم کی نہیں لگتی تھی۔ خالہ زینب تو رشتے دکھاتے دکھاتے تک چکی تھی اور بیمار پڑی تھی۔ ماں نے 1-2 اور رشتے والیوں سے بات کی، تبھی ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا بینک مینیجر تھا۔ ماں نے سب سے پہلے انہیں جہیز دکھایا، وہ راضی ہو گئے، اب مجھے دیکھنا باقی تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ عورتیں بجھ کر رہ گئیں، فوراً جانے کو ہوئیں اور چلتے سمے اتنا کہا کہ بھئی لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر مجھ کو ہنسی آ گئی کہ جب عمر کم تھی تو جہیز نہیں اور اب جہیز ہے تو عمر زیادہ ہے۔ عورتیں گئیں تو اماں رونے بیٹھ گئیں کہ مگر میں نہیں روئی۔ سمجھانے لگی کہ اماں ان کی بات غلط نہیں تھی، آپ کیوں رو رہی ہیں، واقعی میری عمر زیادہ ہے۔ ابھی ماں کے آنسو خشک ہوئے تھے کہ خالہ زینب آ گئیں۔ بیچاری بیماری کے باوجود کسی طرح آ گئی تھی کہ ایک اچھا رشتہ تھا۔ وہ لوگ بھی ساتھ آئے تھے۔ امی نے ان کو اندر بٹھایا اور مجھ کو چائے لانے کو کہا۔ جانے مجھ کو ایک دم کیا ہوا کہ میرا سر گھوم گیا۔ کبھی ماں کے آگے نہ بولی تھی، کبھی ان کی حکم عدولی نہیں کی تھی، مگر اس بار پیمانۂ صبر لبریز ہو گیا اور ان کے سامنے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے امی جان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماں میں شوکیس میں رکھا ہوا کھلونا نہیں ہوں کہ جب چاہا پسند کیا اور جب پرانا ہوا تو گلی میں پھینک دیا۔ میں ہرگز ان ہوس پرست لوگوں کے سامنے نہیں جاؤں گی، یہ سارے لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ ماں نے نہایت بیچارگی سے مجھ کو دیکھ کر کہا، بیٹی آخری مرتبہ میری عزت رکھ لے، پھر کبھی کسی کے سامنے نہ جانا، یہاں میں پر امید ہوں، اب کی انکار نہیں ہوگا۔ تبھی میں نے زہر خند لہجے میں کہا، ماں آپ تو آج سے 7 برس پہلے بھی پر امید تھیں۔ خیر امی کی حالت دیکھ کر میں نے اپنے حواس پر قابو پایا، بال سنوارے اور ان کے سامنے چائے کی ٹرے لے کر چلی گئی۔ تبھی لڑکے کی بہن نے لب کھولے، امی لڑکی تو پیاری ہے مگر عمر زیادہ ہے۔ اس کی ماں نے جواب دیا، یہ ہمارے منور سے بڑی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ میرے کار جھمٹنا اٹھے
مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ تو چلی گئی مگر میرا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اپنے جہیز کی ایک ایک چیز اٹھا کر میں نے پھینکنا شروع کر دی، ساتھ ساتھ روتی چلاتی کہہ رہی تھی، یہ لو لالچی لوگو، خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ سب کچھ بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، تم نے کب مجھ سے شادی کرنی ہے؟ تم نے تو میرے جہیز سے شادی کرنی ہے۔ تم ہی لوگوں کے مطالبے پر تو میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت خوابوں بڑے قیمتی سال ضائع کیے۔ اب میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، میرا جہیز بھی تو زیادہ ہے، تو اب میرے جہیز سے کرو شادی۔ میں اسی طرح رو رہی تھی کہ خدا کی قدرت خالہ اور احسن آ گئے۔ مجھ کو جو پاگلوں کی طرح روتے دیکھا حیرت کی تصویر بن گئے۔ آخر خالہ نے معاملہ سمجھ کر مجھ کو گلے سے لگایا اور بولی، احسن دبئی چلا گیا تھا، بہت سی دولت کما لایا ہے، اب ہم غریب نہیں رہے، اب تم کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہو؟ خالہ نے امی کو روتے دیکھ کر کہا۔ احسن نے آگے بڑھ کر ماں کو سنبھالا، بولا، خالہ جان مت روئیے، میں آ گیا ہوں نا، مجھ کو کام بتائیے، حکم کیجئے کیا کرنا ہے۔ میں نے کنور کی شادی کرنی ہے اور اس کا کوئی موزوں رشتہ نہیں مل رہا، بیٹے اسی لیے رو رہی ہوں، کیا میں آپ کی آرزو پوری نہیں کر سکتا؟ خالہ جان اب تو میں نے روپیہ بھی کما لیا ہے، کیا اب بھی آپ مجھ کو کنور کے مطابق نہیں سمجھتی؟ تبھی امی جان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، بیٹے مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اور کنور پر بڑا ظلم کیا، مگر جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، شاید کنور کی قسمت میں تم ہی تھے۔ یہ سن کر خالہ کا چہرہ کھل گیا، بیٹے سے مخاطب ہوئیں، احسن میں نہ کہتی تھی کہ جو قسمت میں لکھا ہو وہ ضرور ملتا ہے، وہ تمہاری قسمت میں کنور کا ساتھ لکھا تھا۔ تب میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرا جذبہ بھی احسن کی طرح سچا تھا کہ اتنی مدت گزر گئی مگر ہم ایک دوسرے کے لیے غیر شادی شدہ ہی رہے، اور آج راستے کی تمام دیواریں گر گئی تھیں، میری روتی آنکھیں مسکرانے لگیں اور مجھ کو اپنی قسمت پر ناز ہوا۔ اچھا ہی ہوا کسی اور نے مجھ کو پسند نہیں کیا، ورنہ میں اور احسن کب مل سکتے تھے۔